اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ الانعام کے 9ویں اور 10ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے، لیکن سب سے پہلے پچھلے ہفتے پڑھے گئے دونوں رکوع کا ایک مختصر سا خلاصہ۔ سب سے پہلی بات، منکرین حق اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، اور جب انہیں ان کے غلط اعمال کے انجام سے خبردار کیا جاتا ہے تو وہ اس انجام کو دیکھنے کی اجرت مچاتے ہیں۔ نمبر 2، انسانی آواز سے پوشیدہ حقائق اور ان کو سامنے لانے کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ کا مرتب کیا ہوا ہے۔ سب کچھ اللہ کے علم اور اس کے قوانین کے مطابق ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ کتاب مبین میں درج ہے۔ تیسری بات، خالق کائنات نے خارجی کائنات کی طرح ہمارے اپنے اندر بھی لیل و نہار کی گردش جاری رکھی ہوئی ہے۔ ہمارا ہر قدم مولت عمل کے خاتمے کی طرف بڑھتا ہے۔ چوتھی بات، ہر کوئی لوٹ کر اپنے رب کے پاس جاتا ہے، اپنے اعمال کا حساب دیتا ہے۔ اچھے اعمال کا نتیجہ خوشگواریوں اور سہولتوں کی شکل میں، اور برے اعمال کا نتیجہ دکھ اور پریشانیوں کی صورت میں ملتا ہے۔ پانچویں بات، اس دنیا کا مال و متاع ایک فریب نظر ہے۔ جو کوئی یہاں سے جاتا ہے سب کچھ یہیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ ہم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ اس حقیقت کو جان پاتے ہیں کہ اس کائنات میں سب کچھ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور انہی کے دامن سے وابستگی ہمارے لیے نجات کا باعث بن سکتی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ الانعام رکوع نمبر 9 اور 10، جو کہ آیات 71 سے 90 پہ مشتمل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ینفعنا ولا یضرنا، کہہ دیں کیا ہم پکاریں اللہ تعالیٰ کی سوا جو نہ ہمیں نفع اور نہ ہمیں نقصان پہنچائے۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اور ہم پھر جائیں اپنی ایڑیوں پر، كَالَّذِي اسْتَحْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا، جیسے کوئی شخص جس سے گرا دیا شیاطین نے زمین میں متحیر، اور اس کے ساتھی اسے بلا رہے ہیں ہدایت کی طرف، آ جاؤ ہمارے پاس۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی وامرنا لنسلم لرب العالمین، کہہ دیں بے شک اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور ہمیں امر ہے کہ ہم تسلیم کریں رب العالمین کے لیے۔ اندعو، جو پہلا انڈر لائن لفظ، کیا ہم بلائیں؟ نردو، ہم واپس لوٹ جائیں، اعقابنا، اپنی ایڑیوں کے بل، انار ہیلز، اسوات ہو، اس کی عقل لے گیا، انٹائسڈ، حیران، سراسیمہ، کنفیوزڈ، اہتنا، آ جاؤ ہمارے پاس، کم پاس۔ اس سے پچھلی آیت میں داعی حق کو اس بات کی تاکید کی گئی تھی کہ جو لوگ ضابطۂ خداوندی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، آپ ان کے طرز عمل کی پرواہ نہ کریں، اور پوری دل جمعی کے ساتھ لوگوں کو قرآنی تعلیمات سے منور کرتے رہیں، تاکہ کوئی شخص بھی اپنے کسب کے بدلے میں پھنسا نہ رہ جائے۔ جو لوگ بھی ایسے کام کر رہے ہیں اس کا خمیازہ انہوں نے خود بھگتنا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دیں کیا تم یہ چاہتے ہو
کہ ہم بھی تمہاری طرح اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کے ان خود ساختہ خداؤں کو پکارنے لگ جائیں جو نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ کسی کا کوئی نقصان کر سکتے ہیں۔ ان خود ساختہ خداؤں سے متعلق سورہ رعد میں ارشاد ہے، کہہ دیں کیا تم نے بنا رکھے اس کے بجائے ایسے ولی جو نہیں ہیں مالک خود اپنے نفع کے اور نہ ہی اپنے نقصان کے؟ اب اگر ہم لوگ بھی ایسا کرنے لگ جائیں تو اس صورت میں ہم صحیح راہ پہ ہونے کے باوجود الٹے پاؤں پھر جائیں گے اور ہماری حالت بھی اس شخص کی طرح ہو جائے گی جو شیطنت کی پیروی کرتے ہوئے، یعنی اپنے سرکش جذبات کے پیچھے چلتے چلتے اپنی راہ گم کر بیٹھے اور ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جائے تو اسے معلوم ہی نہ رہے کہ اب کدھر جانا ہے، جبکہ اس کے ساتھی اسے ہدایت طرف بلا رہے ہیں، لیکن وہ اپنی حیرانی اور سراسیمگی کے سبب ان کی پکار سننے کے باوجود ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ زندگی کا صحیح راستہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب چونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے جو راہ ہمیں قرآن کریم بتا رہا ہے وہی سیدھی راہ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 101 میں ارشاد ہے، اور تم کیسے کفر کرتے ہو جبکہ تلاوت کی جاتی ہیں تم پہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور تم میں اس کا رسول ہے۔ جو کوئی مضبوطی سے تھام لے اللہ تعالیٰ کو، تحقیق اسے ہدایت ہوئی صراط مستقیم کی طرف۔ اس لیے کامیابی حاصل کرنے کے لیے لازم ہے کہ ہم قرآن کریم کی بتائی ہوئی راہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کریں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا، اور یہ کہ قائم کرو صلاۃ اور تقوی اختیار کرو۔ وَهُوَ الَّذِی إِلَیہ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جسی کا حضور تم اکٹھے کیے جاتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے جس نے خلق کیا آسمانوں اور زمینوں کو برحق۔ وَیَوْمَ یَقُولُ کُن فَیَکُون، اور جس روز کہتا ہے ہو تو ہو جاتا ہے۔ قولہ الحق، اسی کا قول حق ہے۔ وَلَہُ الْمُلْکُ یَوْمَ یُنفَخُ فِی الصُّورِ، اور اسی کی بادشاہی ہے جس روز پھونکا جاتا ہے سور میں۔ عالم الغیب والشہادہ، عالم غیب اور شہود ہے۔ وَهُوَ الحکیم الخبیر، اور وہی حکمت والا باخبر ہے۔ کن، ہو جا، فیکون، ہو جاتا ہے، ينفخ، پھونکا جاتا ہے یا پھونک ماری جاتی ہے، اس بلون۔ الصور، سور، شیپ، اللہ تعالیٰ کے حضور سر تسلیم خم کرنے کا عملی ثبوت صلاۃ قائم کرنا اور تقوی شعاری ہے، یعنی نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں ایک مضبوط تعلق قائم کرنا ہے اور اپنے ہر کام میں اس کی رضا کو سامنے رکھنا ہے، اور ایسے ہر کام سے بچنا ہے جو اس کی رضا کے خلاف ہو، اور ہر وہ کام کرنا ہے جو اس کی رضا کا سبب بن جائے۔ اور ہمیں اس حقیقت کا یقین رکھنا ہے کہ ہم سب اسی کی طرف اکٹھے کیے جاتے ہیں اور ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اسی خالق اور مالک حقیقی نے آسمانوں اور زمین کو ایک حقیقت کے طور پہ تخلیق فرمایا ہے۔ ہر چیز کا اپنا کردار ہے، ہر ایک حقوق اور فرائض متعین ہیں۔ اس مالک کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس شے کو کہہ دیتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی جو چیز ارادے میں تھی، یعنی عدم میں تھی، حکم کن کے ساتھ وہ مختلف مراحل طے کرتی ہوئی جس طرح سے خالق کے ذہن میں تھی بالکل اس کے مطابق بن کے سامنے آ جاتی ہے۔ خالق اور مالک حقیقی کی تخلیق کرنے میں وسائل زیر بحث نہیں آتے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 82 میں ارشاد ہے، دراصل اس کا امر یہ ہے جب وہ ارادہ فرماتا ہے کسی شے کا تو اسے کہہ دیتا ہے ہو، بس وہ ہو جاتی ہے۔ عدم سے وجود میں لانے کا طریقہ کار اور اس کے لیے وسائل کا بندوبست، منصوبے کے مطابق تخلیق کے مختلف مراحل،
اس شے کے موجودات کی ترتیب اور قضاء و قدر اسی خالق اور مالک حقیقی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ غیب اور شہود سب کا علم رکھتا ہے، اور کب کسی چیز کو غیب سے شہود میں لانا ہے اور کب شہود سے غیب میں لے جانا ہے، کہ اسی کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق حکمت کے ساتھ انجام پاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، جب فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہ آپ نے بنا رکھا ہے اصنام کو الہ، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں دیکھتا ہوں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے دکھائیں ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت آسمانوں اور زمینوں کی، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ہو جائیں یقین رکھنے والوں سے۔ آزارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ اسنامن مورتیں، بت۔ امام راغب کے مطابق ہر وہ شے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے بیگانہ بنا دے اور اس کی توجہ کسی دوسری طرف پھیر دے، صنم ہے۔ اس لحاظ سے اصنام وہ تمام خواہشات، جاذبیتیں اور مفاد پرستیاں ہیں جو انسان کو خدا سے بیگانہ بنا دیتے ہیں۔ تیسرا انڈر لائن لفظ تھا نوری، ہم نے دکھایا یا ہم نے دکھائیں۔ ملکوت، ملکیتیں، مملکت کے نظام ہائے کار، عملداری، ڈومینز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حق و باطل کی کشمکش سے دوچار ہوئے، اور اس کی ابتدا خود اپنے گھر سے ہوئی، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ لوگ اپنے ہاتھوں سے تراشی ہوئی مورتیوں کو خدا قرار دیتے ہیں، جبکہ میرے نزدیک یہ کھلی گمراہی ہے۔ اس یقین کے طرز کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کائناتی نظام کا مشاہدہ کروایا گیا، جس کی بدولت انہیں یہ یقین حاصل ہو گیا کہ اس کائنات کا خالق اور مالک حقیقی اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی لائق ابدیت ہے، اور اس کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت یہ ساری کائنات چل رہی ہے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، تو جب تاری ہوئی ان پہ رات، دیکھا انہوں نے ایک تارا۔ قَالَ هَٰذَا رَبِّي، کہا یہ ہے میرا رب۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، اور جب وہ غروب ہو گیا فرمایا میں نہیں محبت رکھتا غروب ہو جانے والوں سے۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، تو جب دیکھا چاند کو چمکتا کہا یہ ہے میرا رب۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، اور جب وہ غروب ہو گیا فرمایا اگر نہ دی ہوتی میرے رب نے مجھے ہدایت، میں بھی ہو جاتا سرکردان راہ قوم سے۔ تو پہلا انڈر لائن لفظ جنہ، چھپا لیا، کورڈ۔ کوکبان، ایک سیارہ، سیارچہ، پلانٹ، اسفیر۔ افلا، ڈوب گیا، غروب ہو گیا، اٹ سیٹ۔ بازگن، کسی چیز کا نکلنا اور ظاہر ہونا، رائزنگ۔ اب ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ مشاہدات اور ان کی طرز فکر کا بیان ہے۔ رات کو جب ایک سیارے کا مشاہدہ کیا تو دیکھا کہ وہ تو تھوڑی دیر کے بعد غروب ہو گیا ہے۔ پھر چاند کا بغور مشاہدہ کیا کہ کس طرح طلوع ہوا، خوب روشن ہوا، اور پھر وہ بھی غروب ہو گیا۔ تو یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ خود سے ہدایت پانا ممکن ہی نہیں ہے۔ اصل ہدایت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ، تو جب دیکھا سورج کو چمکتے کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور جب وہ غروب ہو گیا فرمایا اے میری قوم میں بری ہوں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا، میں نے جو حد اختیار کر لی ہے اسی کے رخ کی
جس نے بھر دیا ہے صفات سے آسمان و زمین کو یکسو ہو کے۔ وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں سے۔ الشمس، سورج، زندگی کا منبع۔ وجہتو، رخ کر لیا ہے، سیٹ مائی ڈائریکشن، حنیفن، ایک ہی رخ کا، یکسو، فوکسڈ۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دن کو سورج کا مشاہدہ کیا، جو صبح کو دھیرے دھیرے بلند ہوا، خوب روشن ہوا، پھر ڈھلنے لگ گیا، روشنی مدھم پڑتی گئی اور پھر وہ غروب ہو گیا۔ اس مشاہدے اور غور و فکر سے یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ رب حقیقی کی نفی نہیں ہو سکتی، اور کوئی بھی گھٹ جانے والی شے اور غروب ہو جانے والی شے رب نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات، ان خود ساختہ عقائد، رسم و رواج اور بتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تیسری بات، اصل ہدایت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاند، تارے، سورج، بت اور وہ دیگر تمام اشیاء مکمل طور پہ بے اختیار ہیں۔ یہ مخلوق ہیں، محتاج اور مجبور ہیں، اور اپنے حاکم اعلیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق مصروف عمل ہیں۔ اس خالق اور مالک کی کو چھوڑ کے مخلوق کی پوجا بے معنی ہے۔ میں ان سب چیزوں کا انکار کرتا ہوں، اور میں نے اپنی تمام تر توجہ کا مرکز اس ذات کی طرف کر لیا ہے جو رب حقیقی ہے، جس نے ان سب کو تخلیق فرمایا ہے، وہ سب کا مالک ہے، اور یہ ساری کائنات اسی کے بنائے ہوئے طریقوں کے مطابق مصروف عمل ہے۔ اس لیے میں اس کے اختیار کار میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ وَعَجَّهُ قَوْمُهُ، اور آپ سے حجت بازی کی آپ کی قوم نے۔ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ، فرمایا کیا تم حجت کرتے ہو مجھ سے اللہ تعالیٰ میں؟ تحقیق اسی نے تو مجھے ہدایت دی ہے۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، اور نہیں ہوں میں خائف جن کو تم نے اس کا شریک ٹھہرا رکھا ہے، اللہ یہ کہ میرا رب کچھ چاہے۔ وَاسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، میرے رب کی وسط کار میں ہر شے علمًا، افلا تتذکرون، تو کیا تم یاد دہانی حاصل نہیں کرتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ سے حجت بازی کی، تو ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنی بات کو چھوڑ کر ان کی باتیں مانیں۔ آپ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ خالق اور مالک حقیقی نے جو راہ مجھے سجائی ہے، تو کیا میں اسے چھوڑ کے تمہارے خود ساختہ عقائد کی پیروی کرنا شروع کر دوں؟ جبکہ تم مجھے جن خود ساختہ خداؤں سے ڈراتے ہو، میں ان کی حقیقت سے خوب واقف ہوں، اس لیے میں ان سے قطعاً خوف زدہ نہیں ہوں۔ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ اصلی خالق اور مالک کو چھوڑ کے اپنے ہاتھوں تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہو، اور ان سے توقعات لگائے بیٹھے ہو، اور ان سے ڈر رہے ہو۔ یہ خیر اور شر کے قوانین اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اس لیے مجھے اپنی ساری توجہ اللہ کی طرف رکھنی ہے، جس کے احاطہ علم میں ہر شے ہے۔ اور اگر تم بھی تھوڑی دیر کے لیے اس کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں پہ غور و فکر کرو، تو حقیقت حال خود جان لو کہ کس کی بادشاہی ہے۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور میں کیسے خوف کھاؤں جن کو تم نے شریک بنا رکھا ہے۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، اور تم نہیں خوف کھاتے کہ تم شریک بناؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جبکہ نہیں نازل فرمائی اس نے تم پہ کوئی سند۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو اب فریقین میں سے کون زیادہ حقدار ہے امن کا اگر تم علم رکھتے ہو۔ الذین آمنوا
وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بِظُلْم، تو جو ایمان لائے اور نہیں انہوں نے تلبیس کی اپنے ایمان کی ظلم کے ساتھ، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میں تمہارے خود ساختہ بتوں اور ان مورتیوں سے کیسے خوف کھاؤں جن کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ایسی کوئی بات کہی ہے کہ اس نے انہیں کوئی اختیارات دے رکھے ہیں۔ اور اگر تمہاری سمجھ میں یہ سادہ سی بات آ جاتی ہے تو خود بتاؤ کہ امن و اطمینان کا اصل حقدار کون ہے، کیونکہ شرک کا لازمی نتیجہ خوف ہے، جبکہ توحید الہیہ انسان کے اندر ہر غیر اللہ کا خوف دور کر دیتی ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کسی بھی شک و شبہ کو دل میں جگہ نہ دی جائے اور پورے ثبات دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان برداری کی جائے، اعمال صالح سر انجام دیے جائیں، زندگی کے ہر معاملے میں ان کی رضا کو سامنے رکھا جائے۔ اس صورت میں ہماری زندگی امن و چین کا گہوارہ بن جائے گی۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری حجت ہے جو ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم پر۔ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، ہم رفعت دیتے ہیں درجات میں جو کوئی چاہتا ہے ہم سے، بے شک آپ کا رب حکمت والا، علم والا۔ یہ ہماری دلیل توحید ہے جو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا فرمائی، کیونکہ جو کوئی بھی کائناتی نظام پہ ایک غیر جانبدارانہ انداز میں مکمل یکسوئی کے ساتھ غور و فکر کرتا ہے، اسے یہ عرفان حاصل ہو جاتا ہے کہ رب کریم کے تمام قوانین اور تمام فیصلے علم و حکمت پہ مبنی ہیں، اور جو کوئی اپنے رب کے حضور اعلیٰ درجات حاصل کرنے کا خواہش مند ہے تو پھر اسے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح یکسوئی اور علم و حکمت سے کام لے کے عرفان ذات حاصل کرنا ہوگا۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 69 میں ارشاد ہے، اور جو جد و جہد کرتے ہیں ہم ضرور کھول دیتے ہیں ان کے لیے اپنی راہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہے احسان کرنے والوں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، ہم نے دیے ان کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت فرمائی۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وأیوب ویوسف وموسیٰ وہارون، اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت فرمائی اس سے پہلے، اور ان کی ذریت سے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مشن میں کامیاب ہوئے، رب کریم نے انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا اور یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا عطا فرمایا، ان سب کو اپنی راہ دکھائی، اور اس سے پہلے جس طریقے سے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو راہ دکھائی تھی، اور پھر انہی کی ذریت سے حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی اپنی راہ دکھائی، اور یہ سب لوگ اس راہ پہ چل کے اپنے مشن میں کامیاب ہوئے، اور اس طرح سے احسان کی طرز اپنانے والوں کو بہترین جزا ملتی ہے۔ وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس، اور زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام، کل من الصالحین، ہر ایک صالحین میں سے، واسماعیل والیسع ویونس ولوطا، اور اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہر ایک کو ہم نے فضیلت دی عالمین پہ۔ مطلب فرماتے ہیں ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اور الیاس علیہ السلام کو بھی نور ہدایت سے سرفراز کیا، یہ سب صالحین میں سے، اور اسی طرح
حضرت اسماعیل علیہ السلام، یسوع علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو بھی ہدایت سے بہرہ مند کیا اور ان میں سے ہر ایک کو اقوام عالم پہ فضیلت بخشی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، ان کے آبا، ان کی ذریت اور ان کے بھائی بند، وَاجْتَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے انہیں چن لیا، ہم نے انہیں ہدایت فرمائی صراط مستقیم کی طرف۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، ہدایت فرماتا ہے اس کے ساتھ جو کوئی چاہتا ہے اس کے بندوں سے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر وہ شرک کرتے ضرور اکارت جاتے ان سے جو اعمال وہ کرتے رہے۔ صراط مستقیم وہ راہ جس پر استقامت اختیار کرنے یعنی لگاتار چلتے رہنے سے آپ منزل پہ پہنچ جاتے ہیں۔ persistently followed path۔ اشرکو وہ شرک کرتے رہے، they associated partner۔ اب جن انبیاء کرام کا ذکر ہوا ہے انہی کے آبا، ذریت اور بھائی بندوں میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا اور صراط مستقیم کی ہدایت فرمائی۔ اور صراط مستقیم وہ راہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء کرام اور رسولوں کو عطا فرمائی۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے جس پر مستقل مزاجی کے ساتھ چلنے سے بندہ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ راہ انتہائی واضح ہے اور جو کوئی بھی اس راستے پہ چلنے کا صدق کے دل سے طلبگار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رہنمائی کا بندوبست فرما دیتے ہیں۔ یہی وہ راستہ ہے جس پہ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ اسی راستے پہ اللہ تعالیٰ بھی ہیں اور اسی راستے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور لوگوں کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ یہی وہ راستہ ہے جس کی دعا ہم نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب اگر کوئی شخص اس راستے کے ساتھ کچھ دوسری رائیں شامل کر لیتا ہے تو اس کی محنت رائے گاں چلی جاتی ہے۔ اس مسافر کی طرح ہو جاتا ہے جو کبھی ایک راستے پہ چلے تو کبھی دوسرے پہ چل نکلے، کیوں چلتے چلتے وہ تھک کے چور ہو جاتا ہے لیکن منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہی ہیں جنہیں ہم نے دی کتاب اور حکم اور نبوت۔ فَإِن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، بس اگر یہ کفر کر رہے ہیں اس کا تحقیق ہم نے سونپ دیا اسے ایک ایسی قوم کو نہیں ہے وہ اس کے ساتھ کفر کرنے والے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائے تو آپ ان کی ہدایت کی اقتداء کریں۔ قل لا اسألکم علیہ اجر، کہہ دیں نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پہ کسی اجر کا۔ ان ھو الا ذکری للعالمین، نہیں ہے یہ مگر ایک ذکر عالمین کے لیے۔ وکلنا وکیل مقرر کر دیا، حوالے کر دیا۔ we have entrusted، اقتدے ان کے پیچھے چلو، ان کی قیادت میں چلو، you follow۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ جن ہستیوں کا ذکر ہوا ہے انہیں اللہ کریم نے کتاب، حکم اور نبوت عطا فرمائی۔ اب جو لوگ ان انبیاء کرام کی راہ پہ چلنے کے دعوے دار ہیں اگر وہ قرآن کریم اور صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں تو اپنے ہاتھوں اپنے لیے مشکلات کا سامان پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے اپنا کام ایسے لوگوں کے سپرد کر رکھا ہے جو اس کی بجاوری سے انکار نہیں کرتے اور ہر وقت اس کا حق ادا کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں جو اللہ کا پیغام اس کے مخلوق تک پہنچا رہے ہیں اور کسی سے بھی کسی بھی طرح کے معاوضے کے طلبگار نہیں ہیں۔ اور یہی وہ رسولوں کی وہ صفت ہے جس کا ذکر سورہ شورى کی آیت نمبر 109، 127، 145،
164 اور 180 میں کچھ ان الفاظ میں ہوا ہے، نہیں سوال کرتا میں تم سے اس پہ کسی اجر کا، نہیں ہے میرا اجر مگر رب العالمین۔ اس لیے لازم ہے کہ کسی ایسی ہستی کی پیروی کی جائے جو اس رہنمائی کے عوض کسی اجر کی طلبگار نہ ہو اور ہر طرح کے دنیاوی لالچ سے پاک ہو۔ سورہ یاسین آیت نمبر 21 ہماری اس سلسلے میں رہنمائی فرماتی ہے، اتباع کرو ان کی جو نہیں سوال کرتے تم سے کسی اجر کا اور وہ خود ہدایت یافتہ ہے۔ ایک مختصر خلاصہ ان دونوں رکوع کا، زندگی گزارنے کی جو راہ قرآن کریم بتا رہا ہے وہی سیدھی راہ ہے، اور اسی پہ صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس راہ کی عملی صورت نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم رکھنا، تقوی شعاری اور اس حقیقت پہ ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ہم اپنے خالق اور مالک حقیقی کے حضور اپنے تمام اعمال کے جواب دہ ہیں۔ اس مالک کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے ہو، اور وہ ہو جاتا ہے، اور وہ شے جو عدم میں تھی مختلف مراحل طے کرتی ہوئی اس کے ذہن میں موجود نقشے کے عین مطابق بن کر سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غیب اور شہود کے اس نظام کا علم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا اور کائناتی مشاہدے سے وہ یقین کے کمال درجے کو پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے حق و باطل کی کشمکش کا آغاز ان کے اپنے گھر سے ہی ہوا، جب انہوں نے خود ساختہ بتوں کی پوجا سے انکار کیا اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبدیت کا اعلان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مشن میں کامیاب رہے۔ آپ ابو الانبیاء بھی کہلاتے ہیں۔ آپ کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام آپ کی ذریت سے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو صراط مستقیم کی ہدایت فرمائی۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر مستقل مزاجی کے ساتھ چلنے سے بندہ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس پہ انبیاء اکرام، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ اسی راستے پہ اللہ تعالیٰ بھی ہیں اور اسی راستے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور لوگوں کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ راہ حق پر چلنے کے لیے اس راستے کا عرفان رکھنے والی ہستی کی پیروی ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم کے مطابق پیروی کا حقدار وہ ہے جو خود ہدایت یافتہ ہو اور اس رہنمائی کے بدلے میں کسی قسم کے اجر کا طلبگار نہ ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔